تو ناظرین، ڈرامہ سیریل ہاؤس میں آخر کار باسط کی جان بچ ہی جاتی ہے۔ وہ مرتا مرتا بچ جاتا ہے۔ ادھر عائشہ دوبارہ سے فہد کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے اور اس بار باسط نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دے گا۔ آنے والی قسط میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے باسط کے آفس میں آخر کار پہنچ ہی جاتا ہے اس کے بابا کا دوست۔ وہ سلیمان کی پوری کیئر کر رہا ہے، اس کے کاروباری معاملات بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آفس میں آتا ہے تو باسط سے عائشہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ عائشہ کدھر ہے۔ آگے سے باسط کہتا ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بے وفا اور خود غرض۔ اچھے خاصے انسان کو اپنی عادت دلا کر بہت دور چلی جاتی ہیں ان کی زندگی سے، تاکہ وہ ساری زندگی اس کی کمی پورے کرتے کرتے مر جائے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ باسط کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہارے بابا کے ساتھ بہت محبت کی تھی، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تمہارا عورت ذات سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ باسط ایسا نہ کرو، عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے دوبارہ سے اپنے گھر لے آؤ۔ ادھر گھر میں عائشہ بہت زیادہ پریشان ہے، باسط کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ کس طرح اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا، اسے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باسط اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتا ہے، اور اپنے دوست فہد کے بارے میں بھی۔ سوچوں میں گم وہیں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ماں آ جاتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تم نے غلط کیا، تم نے ہی باسط کے دل میں شک پیدا کیا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کیوں فہد کے ساتھ گھر کے سارے معاملات ڈسکس کر رہی تھیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے اسے موقع دیا ہے شک کرنے کا، اگر مرد کے دل میں ایک بار شک بیٹھ جائے تو وہ اعتبار پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں، میرا فہد کے ساتھ کوئی بھی افیئر نہیں ہے۔ اس نے جس طرح میرے اور فہد پر الزام لگایا ہے، میرا تو اب دل ہی نہیں کرتا کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاؤں۔ یہ سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ ہرگز مت کرنا، میں تمہیں کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، تمہیں پتہ ہے نا ہمارے حالات کیسے ہیں، اور اگر اس طرح سے تم گھر بیٹھ گئیں تو گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بانو بھی اس کے پاس آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں فہد بھائی کے ساتھ بات کروں گی کہ وہ ساری کی ساری حقیقت باسط بھائی کو بتا دے۔ عائشہ بانو سے کہتی ہے کہ جب بات کردار پر آ جاتی ہے نا تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، بہتر ہے کہ اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے، روز روز کی ذلت سے بہتر ہے کہ ایک دن ہی ذلیل ہو جائیں۔ دوسری جانب جب فہد کی کال آتی ہے تو عائشہ فہد سے ملنے چلی جاتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اتنا نیگیٹو مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ فہد کہتا ہے کہ باسط نے اچھا نہیں کیا مجھ پہ شک کر کے، باسط کے بارے میں میری ایسی سوچ نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے دوسری عورتوں پر بھی طرح طرح کے الزام لگائے گا، لیکن عائشہ کو بھی اب فہد کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب مرد کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ عورت سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب باسط عائشہ کے گھر جاتا ہے، لیکن عائشہ گھر پر نہیں ہوتی۔ باسط عائشہ کی ماں سے پوچھتا ہے کہ عائشہ کدھر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی کسی دوست کے ہاں گئی ہے۔ جیسے ہی عائشہ گھر آتی ہے تو باسط پوچھتا ہے کہ کہاں گئی تھی، تو عائشہ کہتی ہے کہ میں وہ اپنی دوست کے ہاں گئی تھی۔ باسط کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فہد سے ملنے گئی تھی۔